مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام روحانی علاج لیے حاضر ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ معمولات کے مطابق پروگرام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ الکریم شعبہ روحانی علاج کے نگران حاجی اعجاز اتاری، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے اور بھی بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو اس پروگرام کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیت کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت عطا فرمائی۔ تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ کس عمل کے سبب یہ کرم ہوا؟ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا حساب لیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کے گناہوں کو شمار کرو۔ فرشتوں نے میرے گناہوں کو شمار کرنا شروع کیا، کاؤنٹ کیا گیا۔ جب وہ کاؤنٹ کر لیے گئے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں، اب اس نے جو اپنی زندگی میں میرے حبیب پر درود پڑھے ہیں انہیں شمار کرو۔ فرشتوں نے انہیں کاؤنٹ کرنا شروع کیا، انہیں شمار کیا، تو وہ درود پاک جو ہے وہ گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس اے فرشتوں، اب اس کا مزید حساب نہ لو اور اسے میری جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب شعر ہے۔ قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوانہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ درود پاک کی کیسی برکت ہے۔ اللہ کرے کہ زندگی میں ہمیں درود پاک کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم دن بھر میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، دل سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ طرح طرح کے گناہوں پر اگر ہم سوچیں کہ بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول رکھیں تو کیا عجب، درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ نہ صرف گناہ معاف ہوں بلکہ وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ درود پاک ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر اس وقت مجھے سننے والوں میں کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی قرض دار ہے یا گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اٹھائیے تسبیح، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیے،
جہاں اجر و ثواب ملے گا، قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، وہی انشاءاللہ الکریم آپ کے دکھ درد اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہو سکے تو روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے کا معمول ضرور بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا سوال کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محسن اتاری، اڑیسہ، کھوردہ ڈسٹرکٹ اطراف گاؤں ذمہ دار۔ میری پریشانی یہ ہے کہ میں قرض کے بوجھ میں تھوڑا دبا ہوا ہوں، اس سے کیسا مجھے نجات ملے؟ محسن اتاری صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے قرض کے بار سے کیسے نجات ملے۔ جس پر بہت قرض ہے اس کے لیے کچھ روحانی علاج عرض کرتا ہوں جی، کہ اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ دعا بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کرے، اور صبح و شام یہی دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو 100 مرتبہ صبح و شام 100 مرتبہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیے انشاءاللہ عز و جل۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر کسی پر جبل سیر، کوئی پہاڑ ہے جو بہت بڑا پہاڑ ہوگا، فرماتے ہیں کہ اگر اس پر جبل سیر کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے وہ قرض ادا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کو وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کریں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ امید ہے محسن بھائی کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ کریم آپ کے قرض کی ادائیگی میں آپ کی غیبی مدد فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ میں ارشد انصاری شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں یہ سوال ہے، جتنا بھی کما لوں پورا نہیں ہوتا، برکت کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ کتنا بھی کما لیں پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مشکلات حل فرمائے، ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ روزی میں برکت کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، 112 مرتبہ 112 ٹائمز یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 نام اسی ترتیب سے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ کوئی وقت خاص نہیں ہے، دن میں کسی بھی ایک وقت یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر بے روزگار یہ عمل کرے تو روزی پائے گا، سبحان اللہ۔ تنگ دستی ہے تو فراخی نصیب ہوگی، اور بے برکتی ہے تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ ایک عمل تو یہ بھی کر لے کہ یا رزاقو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے 550 بار 550 ٹائمز اس کو پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل برکت ہو جائے گی۔ اس میں پھر ایک چیز اور یہ بھی اگر شامل کی جا سکتی ہو کہ جتنا کما لیں پورا نہیں ہوتا، اگر اس میں کچھ قناعت کا بھی درس ملتا ہو کہ جو اللہ دے جو مل جائے، اس میں قناعت اگر ناظرین اختیار کر لیا جائے نا تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر جو قناعت پر راضی ہو جاتا ہے نا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی آفت سے بھی بچتا ہے، تنگ دستی سے بچتا ہے، قرض کے بار سے بچتا ہے، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے، ماشاءاللہ۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضور میرے فیملی ممبرز جو ہیں وہ 4 ہیں، میرے گھر کے افراد 4 ہیں،
اور میں ماہانہ 5,000 روپے کماتا ہوں، ایک مثال 5,000 روپے کماتا ہوں، پورا نہیں ہوتا، دعا فرما دیں برکت ہو جائے. آپ نے دعا سے نواز دیا، وہ چلا گیا. کچھ وقت کے بعد پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرے گھر کے 4 افراد ہیں اور میں ماہانہ جو ہے وہ 15,000 روپے کماتا ہوں، پورا نہیں ہو رہا حضور، بڑی بے برکتی ہے، دعا فرما دیں کہ برکت نصیب ہو. آپ نے دعا سے نواز دیا. پھر ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میرے گھر کے 4 افراد ہیں، میں ماہانہ 50,000 کماتا ہوں لیکن پورا نہیں ہو رہا ہے، کچھ نگاہ کرم فرما دیں، دعا فرما دیں. خیر آپ نے دعا فرما دی، وہ چلا گیا. جو حاضرین تھے ان سے آپ نے فرمایا، بزرگ نے، کہ دیکھو ہر ایک کو پچھلے سے زیادہ مل رہا تھا. یعنی ظاہر ہے جس کو 15 مل رہا ہے اس کو 5 والے سے تو زیادہ ہی ملا، جس کو 50 مل رہا تھا اس کو 15 والے سے زیادہ ہی مل رہا تھا. تو بزرگ نے فرمایا کہ ہر ایک کو پچھلے سے زیادہ ہی مل رہا تھا، لیکن ان میں سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں. اللہ تو یہ چیز جو ہے اگر قناعت نصیب ہو جائے نا تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اس میں اطمینان قلب بھی ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین سے ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں جتنا آپ کما رہے ہیں اللہ اس میں برکت دے اور آپ کے کام بھی سارے اچھے سے ہو جائیں تو اپنے خرچ کو بھی کنٹرول کیجئے. بعض مرتبہ جتنی آمدنی نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ بجٹ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بھی لانا ہے وہ بھی لینا ہے. تو جتنا ہماری گنجائش ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں محب الاسلام گوالیر کا رہنے والا ہوں. میرا روحانی علاج میں سوال ہے کہ جادو سے حفاظت کا کوئی نسخہ عطا فرما دیجیے. جی محب الاسلام بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ الکریم. گوالیر سے کال ہے اور جادو سے حفاظت کے لیے وظیفہ طلب کیا جا رہا ہے. جو اپنے آپ کو جادو سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ روزانہ کسی بھی ایک وقت میں، یا بہتر تو یہ ہے کہ ایک ٹائم فکس کر لیں جی. اور اس وقت میں اس وظیفے کو کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 مبارک نام ایک ساتھ، یا محیی یا ممیتو، سبحان اللہ. یا محیی یا ممیتو 7 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر جی. لیں. انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا، جادو سے حفاظت بھی ہوگی. ایک عمل اور کر لیں، 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل جادو ہی نہیں بلکہ یا مہیمنو والے وظیفے کی برکت یہ ہے کہ ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. یعنی جس کو یہ اندیشہ ہے وہ خود پڑھے یا گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کے دم کر سکتا ہے؟ اگر گھر کا فرد کسی پہ دم کرا تو پھر وہ ہر ایک پہ جدا گانا، یعنی جتنے افراد ہیں ان کے لیے 7 مرتبہ پڑھیں اور ان پر دم کرتا رہیں. مطلب یہ کہ 7 بار پڑھ کے اس طرح نہ کریں، ایسا نہ کریں. جی سب پر الگ الگ. الگ الگ پڑھیں، سب پر الگ الگ پڑھیں، پھر سب پر دم کر لیں. ماشاءاللہ. جی جناب اگلا سوال دیجیے گا. میرا نام شکیل احمد اتاری احمد آباد گجرات سے بول رہا ہوں. میں میرے بیٹے کے مینٹلی پرابلم سے بہت زیادہ پریشان ہوں. 75% اس کا پرسنٹیج ہے، تو برائے کرم اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ کریم شکیل بھائی آپ کی اس مشکل کو آسان فرمائیں، آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائیں. جی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہیں ان کے بیٹے. جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے عمل ہے، طریقہ دعا بڑی دعا ہے. اس کو اگر یہ معمولات میں شامل کرنا ہے تو اس سے پہلے چند ایک مرتبہ جی یہ دعا کو پڑھ لے. انشاءاللہ عز و جل اسکرین پر یہ دعا دکھا دی جائے گی، تو اس دعا کو پہلے چند ایک مرتبہ پڑھ لے تاکہ اس کے الفاظ زبان پر آسان ہو جائے. پھر یہ دعا کو کیجئے گا. اس کے لیے دن میں کوئی ایک وقت خاص کرنا ضروری ہے. صحیح. ایک وقت خاص کر لیں اور اسی وقت میں روزانہ 7 دن تک یہ عمل مسلسل کرنا ہے، بیچ میں گیپ نہ ہو. دعا یہ ہے، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اسکن سکنتک بالذی
لہو ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. یہ کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 7 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے. پھر بچے پر دم کر دیں، ان کے سر کی طرف دم کریں، انشاءاللہ عز و جل دماغی حالت درست ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک چیز اور کی جا سکتی ہے کہ جن کو وظیفہ جو مل رہا ہے یہاں سے، وہ عمل کرنے سے پہلے کسی صحیح خواہ کو بتا دیں، پڑھ کر سنا دیں، جی. تاکہ ایک بس اسکیننگ ہو جائے، چیک ہو جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں. کیونکہ کیا فرماتے ہیں آپ کہ اگر جو وظیفہ ہم پیش کر رہے ہیں اگر وہ درست نہیں پڑھا گیا تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا اندیشہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ صحیح الفاظ ادا نہ کیے جائے تو معنی بدلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ پہلے کسی کو سنا دے، اور اگر اب صحیح مخارج نہیں آتے ہیں تو کسی سے یہ طے کر لے، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں یا دعوت اسلامی انڈیا کے اگر ان کے آس پاس کوئی مبلغ ہوں گے تو ان سے یہ ترکیب بنا لے کہ وہ ان کے بچے پر پڑھ کر دم کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے اوراد و وظائف ہیں ہم جو پڑھتے ہیں شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ سے بھی، تو اس میں بھی جو اوراد و وظائف پڑھنے کے ہیں اسے بھی ایک مرتبہ ہم پڑھ کر کسی کو سنا دیں، چیک کروا لیں، تاکہ اس کی ہمیں زیادہ برکتیں حاصل ہوں. آئیے ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اپنے خاص سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن پاک کی منتخب صورتوں کو بیان کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ کس صورت کا انتخاب کیا گیا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج قرآن پاک کی جس سورت کی ہم فضیلت بیان کریں گے یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ الہمزہ اور سورہ فیل. اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ دونوں سورتوں کو پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا. یعنی ان سورتوں کو پڑھنے والے کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا. جو چاہتا ہے کہ دشمن سے اس کی حفاظت رہے اسے چاہیے کہ یہ دونوں صورتوں کو اپنے معمولات میں لائے. یہ سورہ مبارکہ پارہ 30 میں پیچھے سے ختم سے اگر ہم دیکھیں تو 11ویں اور 10ویں نمبر کی صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، ماشاء اللہ الکریم، دشمن سے حفاظت کا بہترین وظیفہ پتہ لگا، اسے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم، میرا نام محمد سہیل ہے کہ 8 سال ہونے آئے ہیں، 8 سال تقریباً ہونے آئے. ہر جگہ کہیں ایک ساتھ کام کر پاتا ہوں، کہیں 6 مہینے کہیں 3 مہینے، اور جیسا کہ میرا کوئی فکس جاب نہیں ہو پاتا ہے اور پریشانی میں رہتا ہوں، اور کوئی رقم بھی جمع نہیں ہو پاتی. جو آتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ سب گھر کے خرچے میں ہو جاتا ہے اور قرضے میں آ جاتا ہوں. تو براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. کسی ایک جگہ ٹھہر کر کام نہیں کر پا رہے اور برکت کا وظیفہ بھی طلبگار. اس میں تو اگر ٹھہر کر کام نہیں کر پا رہے، اس کی تو یہ خود بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ جن کے پاس کام کرتے ہیں ان کی طرف سے دیے ہوئے کام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں. اس میں ضروری تو یہ ہے کہ جو ان کا مالک ہے، جو سیٹ ہے، اس کی طرف سے جو بھی کام ہے اس کے تقاضے پورے کریں تو انشاءاللہ عز و جل جہاں کام کر رہے ہیں وہاں انشاءاللہ استقامت کے ساتھ میں بنے رہیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام ایک جگہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہیں اچھا آفر آ جاتا ہے تو وہاں جاب لگی نہیں، وہاں انٹرویو ہوا نہیں، وہاں سلیکشن ہوا نہیں، اس سے پہلے یہاں سے ریزائن دے دیتے ہیں. تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کہیں سے آفر آ بھی گئی ہے تو ویسے ایک جگہ جہاں کام کر رہے ہیں تو وہاں ٹھیک ٹھاک وقت تک کام کرنا چاہیے. ورنہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ دن کام کیا، 1 مہینہ 2 مہینہ ہوا دوسری جگہ چلے گئے، یعنی وہ ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں. ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو ہے، یعنی ایک ہی جگہ کام کر کے اپنی تمام تر صلاحیتیں اگر وہاں لگائی جائیں تو اس میں ترقی بھی جلدی ہوتی ہے، اور جو بھی ان کا سیٹ ہے یا جو بھی مالک ہے، باس جو بھی ہے، اس کا اعتماد بھی اس پر بحال ہوگا اور ترقی بھی جلدی ہوگی. جی، ایک تو صورت یہ ہے جو جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہے کہ جاب لگی، پھر کچھ ایسے حالات آ گئے کہ یا تو سیٹ نے نکال دیا یا پھر
طبیعت خراب ہو گئی تو بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی تو اس کی بدلے کسی اور کو رکھ دیا. خیر دونوں صورتوں میں ایک صورت جو پہلے بیان ہوئی اس میں اگر کسی کا یہ معاملہ ہے تو وہ تو اس کا ذاتی عمل ہے, اسے تو خود کوشش کرنی ہوگی کہ میں جہاں لگا ہوں وہاں استقامت کے ساتھ میں ٹھہرا رہوں اور وہیں کام کروں, تو انشاءاللہ بار بار جو جاب چھوٹنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن ان کے سوال سے جو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جاب تو یہ کرتے ہیں تو وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں, اگر ایسی صورت ہے تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 2 مبارک نام یا ضارو یا نافع, یا ضارو یا نافع, یہ 2 مبارک ناموں کو 100 بار ہر شب جمعہ کو پڑھنا ہے. شب جمعہ یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات آتی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جمعہ کا دن شروع ہوگا, جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 100 مرتبہ, یہ اس کا وقت خاص ہے, دن خاص ہے اس کا, اسی وقت میں یہ رات میں کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ جسے ایام 20 بھی کہتے ہیں, ان دنوں میں کسی بھی وقت میں یہ عمل کرنا ہے. یعنی ہر مہینے 3 دن ایام 20 کے اسلامی ماہ کے اعتبار سے, اور ہر شب جمعہ یہ 100 مرتبہ یہ عمل کر لے. انشاءاللہ الکریم جہاں آپ کو کام لگا ہے وہاں پر استقامت کے ساتھ میں آپ کام پر رہیں گے انشاءاللہ الکریم. کوئی آسان سا بھی اگر وظیفہ, کیونکہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں دشواری ہو, کوئی آسان بھی ہو تو اس کے لیے پھر عمل آپ یہ کر لیں کہ آپ پھر روزانہ اپنے معمولات میں یہ شامل کر لیں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے, یعنی سر پہ ٹوپی نہ ہو اور نہ سر پہ چھت ہو, کھلے آسمان تلے کھڑے کھڑے 500 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل روزی پر جہاں لگے ہیں وہاں استقامت حاصل ہو جائے گی. ماشاءاللہ انشاءاللہ الکریم. جی اگلا سوال دیجیے گا. میں کلام بات کر رہا ہوں بمبئی سے. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ کسی کو اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو اس کا روحانی علاج کیا ہے, ارشاد فرما دیجیے. ممبئی سے کال تھی, مسلسل ہچکیاں کسی کو آتی ہوں تو اس کے لیے تو کچھ گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہچکی کی جو اگر تکلیف ہے تو وہ بند ہو جائے. جب بھی ہچکی آئے تو 2 لونگ منہ میں ڈال کر, یہ گرم مسالے کا ایک حصہ ہے, گھر میں ہوتی ہے عموماً یہ, تو یہ 2 لونگ منہ میں رکھ لیں اور اس کو چوستے رہیں. انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں ہچکی بند ہو جائے گی. ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا گھریلو علاج یہ ہے کہ گاجر کو اچھی طرح پیس لے اور اس کی ایک دم ہلکی ہلکی خوشبو ہوتی ہے گاجر کی, یہ خوشبو سونگھے جس کو ہچکی آ رہی ہے تو انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی. آم کے درخت کے پتوں کو جلا کر اس کو بھی سونگھنے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے, لیکن آم کے درخت کے پتے میسر ہو اور بمبئی جیسے شہر میں تھوڑا مشکل ہے, تو یہ گاجر والا عمل کر لیں یا پھر لونگ والا عمل کر لیں. ایک اور گھریلو علاج عرض کر دیتا ہوں کہ تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا زیرہ یہ ایک ساتھ ملا کر پانی سے جیسے دوائی ہم لیتے ہیں اس طرح اس کو پھانک لیں. انشاءاللہ عز و جل اگر ہچکی آ رہی تھی تو وہ بند ہو جائے گی. اچھا, یہ سونگھنے کا جو میں نے کہا روزے کی حالت میں گاجر ہے یا پھر آم کے درخت کے پتوں کو جلا کر ہے, تو روزے کی حالت میں خاص کر کے آم کے درخت کے, کہ اس کا تو چونکہ جلایا گیا تو اس کا دھواں اڑے گا, تو روزے کی حالت میں یہ عمل نہ کیا جائے. اور اگر بچوں کو ہچکی آتی ہے تو اس کے لیے گھریلو علاج یہ ہے کہ بچے کو پھر شہد چٹا دے. بچے کے لیے ہچکی انشاءاللہ عز و جل اگر مسئلہ ہچکی کا ہے بچے کو تو شہد چٹانے سے ہچکی بند ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میں محمد عارف میسور شہر سے. آپ کی بارگاہ میں میرا ایک مسئلہ تھا کہ مجھے پیٹ کا السر ہے اور کئی سال سے ہے, تو اس پر رہنمائی فرما دیں کہ اس کا وظیفہ کیا ہے, اس کا روحانی علاج کیا ہے. عارف بھائی ہمت رکھیں, اللہ کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. عارف بھائی ہیں, پیٹ کا السر کا ذکر کیا ہے. پیٹ کے السر کے لیے تو
جو سب سے بہتر علاج تو یہ ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اور یہ بہت بہتر ہے، لیکن ایک علاج یہ بھی ہے کہ پرہیز جو ڈاکٹر کہیں جی وہ پرہیز کو لازم پکڑنا ہوگا پیٹ کے السر کے لیے، اور یہ کافی تکلیف دہ ایک مرض ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ جو ہے فجر کی سنت میں یہ قرآن کی صورتیں پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح یہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد علم تری کیف فعل یعنی سورہ فیل یہ پڑھ لیں۔ اب یاد رکھنے کے لیے آسان سے یہ ہے کہ دونوں صورتیں علم سے شروع ہو رہی ہیں، اس طرح یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، اور فجر کی سنتوں میں یہ اپنا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض، ایون پیٹ کا السر جیسی بیماری سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ اچھا، یہ بھی احتیاط کر لی جائے کہ کبھی کبھی جیسے ایک ہفتے میں 2-3 مرتبہ فجر کی سنت میں کوئی اور صورتیں بھی پڑھ لیں، لیکن زیادہ تر فجر کی سنتوں میں یہ عمل کر لے کہ پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد میں سورہ فیل یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ فجر کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے۔ اچھا، تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ دن سورت چینج کر لی جائے تو سنت کی نیت سے یہ بھی پڑھ لیں تو سنت میں یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ جتنے عاشقان رسول نے آج ہم سے رابطہ کیا، سوالات کیے اور اوراد و وظائف طلب کی، اللہ کریم سب کو شفا دے، سب پر رحمت فرمائے۔ آپ بھی ناظرین اکرام جہاں کہیں رہتے ہیں، آپ کسی آزمائش میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا بھی کوئی حل نکلے، روحانی علاج ملے، کوئی وظیفہ پتہ لگے، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ویڈیو یا آڈیو سوال بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن صرف اسلامی بھائی ہی اس پر کانٹیکٹ فرمائیں۔ اللہ کریم آسانی عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کی جانب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ عز و جل، ہم گناہ گار سیاہ کار تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، تو ہی غفور الرحیم ہے، تو ہی گناہ بخشنے والا ہے، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو ہی بیماریوں کو دفع کرتا ہے، تو ہی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ ہم گناہ گار سیاہ کار پریشانی میں مبتلا تیری دربار میں حاضر ہیں، ہم سب پر رحمت کی نظر فرماتے، آمین ہمارے گناہ معاف فرماتے، آمین ہم سے جو خطائے جانے انجانے میں ہوئی سب خطاؤں سے درگزر فرماتے، آمین ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ہمارے استاذ و پیر کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین یا اللہ پاک، ہمارے بھائی بہنوں کی، دوست و احباب، رشتہ داروں کی، ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین یا اللہ پاک، ہم سب کو نیک بنا دے، آمین نمازوں سے محبت عطا فرما دے، آمین پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، آمین تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرماتے، آمین تیرا ذکر کرتے رہنے والی زبان عطا فرما، آمین تیرے محبوب پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اللہ عز و جل، ہمیں نوافل کا بھی پابند بنا دے۔ آمین یا اللہ، جھوٹ، غیبت، تمام باطنی ظاہری گناہوں سے شفا عطا فرما، آمین ریاکاری کی بیماری سے شفا دے دے، حب جاہ سے جان چھوڑا دے، آمین عمل صرف تیری رضا کے لیے کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین یا اللہ، جتنے پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہوں گے نہیں کر سکے، تو سب کے حالات جانتا ہے۔ اے کرم کرنے والے اللہ، سب کے حال زار پر رحمت کی نظر فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے، آمین جو بے روزگاری کا شکار ہیں آسان ذرائع سے رزق حلال عطا فرما دے، آمین جو روزی پر ہے بے برکتی کا شکار ہے تو روزی میں برکت عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک، جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، ان کے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، آمین
بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل جو قرض کے بار میں ڈوبے ہیں تو بار قرض سے نجات عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں صرف اپنا محتاج رکھ۔ آمین۔ یا اللہ پاک دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت سے ہم سب کو بچا لے۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، آمین۔ پیارا پیارا مدینہ دکھا دے۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے پیارے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما، آمین۔ جنت البقیع مدفن بنا دے، آمین۔ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال بھی رکھیں، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما